ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کے ساتھ بھلائی کروں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین وفات پا چکے ہیں، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا پھر اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو، اپنی اولاد کے ساتھ بھلائی کرو۔ جیسے تم پر تمہارے والدین کا حق ہے، اسی طرح تم پر تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، پر میں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ والدا اعان ولدہ علی برہ، اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیک کام پر مدد کرتا ہے۔ بیٹا بے نماز ہے، باپ اسے نماز کی رغبت دلاتا ہے، نماز کی طرف لے آتا ہے۔ بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، باپ قرآن کی محبت سکھاتا ہے۔ بیٹا آوارہ ورنے کے جگہوں پہ جاتا ہے، باپ اسے منع کرتا ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے، باپ کے اوپر فرض بھی ہے کہ ایسا کام کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس باپ پر رحم فرمائے جو اپنی اولاد کی نیک کاموں پر مدد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساو بین اولادکم فی العطیۃ، اپنی اولاد کو جب کوئی چیز دینے لگو تو ان میں برابری کرو۔ یہ مت کرو کہ بیٹے کے لیے اچھی چیز اور بیٹی کے لیے ہلکی چیز ہو، یا بیٹے کو زیادہ دی اور بیٹی کو کم دے دی۔ فرمایا یہ نہیں، فرمایا کہ ان میں کوئی عطیہ تحفہ دینے میں، اپنی اولاد کو کچھ دینے میں برابری کرو۔ ہاں شریعت نے جو حق دیا ہے آج تو وہ حق بھی غصب ہو جاتا ہے۔ اولاد بیٹے کو ساری جائیداد دی جاتی ہے اور بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو اس نے کہا میں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا ہے، اپنے باپ کو معاف کیا ہے۔ ارے یہ معاف کرنے سے بھی شریعت حق معاف نہیں کرتی، معاف نہیں کرتی، یہ معاف کرنے سے بھی حق معاف نہیں ہوتا۔ فرمایا چاہے تم جو بھی کر لو بیٹی کا حق دینا ہوگا، اور اگر نہ دیا پہلا حساب قبر میں ہی ہوگا، قبر میں ہی ہوگا۔ آج میں اکثر یہ بات دہرایا کرتا ہوں کہ جب جائیداد کا معاملہ آتا ہے بیٹیوں کو بلا کے راضی کر دیا جاتا ہے۔ ارے یہی بات تم بیٹوں کے حق میں کیوں نہیں کرتے کہ بیٹا تو معاف کر دے، یہ تمہاری جائیداد میں تمہاری بہنوں کو دیتا ہوں۔ فرمایا یہ تو کبھی نہیں ہوا، اور بیٹیوں کے معاملے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا مت کرو، یہ شریعت کا حق ہے اور اس حق کو تم فرمایا اپنی مرضی سے معاف نہیں کروا سکتے بلکہ تمہیں دینا ہوگا۔ ہاں فرمایا بیٹی دینا چاہتی ہے وہ اپنا حق لے گی اور پھر اسے بیچے، فرمایا اور لینے کے لیے بھائی لے لے، اس کی قیمت ادا کرے، تب یہ شریعت حق دیتی ہے۔ یہ نہیں کہ تم خود اس کی قیمت لگوا لو اور پھر اتنے پیسے اس کو دے دو۔ فرمایا نہیں، ایسا بھی تم نہیں کر سکتے بلکہ تم اسے دو گے، اس کی ملکیت میں آئے گی اور پھر وہ اسے بیچے گی، تو فرمایا تب تم فرمایا اس سے لے سکتے ہو۔ فرمایا یہ بیع و شراء ہوگی تب تم وہ جگہ لے سکتے ہو، وہ حق لے سکتے ہو، اپنی مرضی سے تم اس کا حق نہیں لے سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹوں کو، اپنی اولاد کو فرمایا کوئی چیز دینے میں برابری اختیار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حق الولد علی والدہ ان یحسن ادبہ ویحسن اسمہ، باپ پر اولاد کے حقوق میں سے فرمائے کہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھائے اور ان کا اچھا نام رکھے، فرمائے یہ بھی حق ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب عقیقہ کا جانور ذبح ہو، فرمائے کہ لڑکا ہو یا لڑکی، فرمائے ان کی طرف سے 7ویں دن، فرمائے یہ بھی باپ پر اولاد کا حق ہے کہ 7ویں دن ان کا عقیقہ کرے، ان کی طرف سے جانور ذبح کرے۔ اور حضرت سیدنا قتادہ فرماتے ہیں جب جانور ذبح کرو اور اس کی گردن سے فرمائے کہ خون سے تر فرمائے کچھ بال جو ہیں فرمائے لے لو، اور جو جس بچے کا
فرمائے عقیقہ کر رہے ان خون سے فرمائے اس کے سر سے چھوٹی سی لکیر لگاؤ، فرمائے پھر 7ویں دن اس کے بال جو ہے مونڈ دو۔ فرمائے کہ یہ طریقہ رائج تھا ان بزرگوں میں، بار کہ یہ ایک باپ کا فرمائے کہ اولاد کا اپنے باپ پر یہ حق ہے کہ ان کو اچھا ادب سکھائے، ان کی طرف سے عقیقہ کرے، ان کا اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دلوائے۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایک بیٹے کی شکایت کی، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم نے کبھی اس کے لیے بد دعا کی ہے؟ بد دعا کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے بد دعا کی ہے۔ تو فرمایا تم نے ہی تو اسے خراب کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو منع فرمایا اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی بد دعا کے الفاظ نہ بولو، الفاظ نہ بولو۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے اور بعد میں تم پچھتاؤ۔ فرمائے کہ ایسی بات نہیں، فرمائے کہ تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک نے فرمایا جب تم نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کی ہے تو فرمایا تم نے ہی اسے خراب کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسن کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو چوم رہے تھے، تو اس نے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کو چوما نہیں ہے، بوسہ نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا من لا یرحم لا یرحم، فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ایک روز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اسامہ بن زید، اسامہ حضرت زید کا بیٹا تھا اور فرمائے یہ غلام تھے، حضور کے گھر میں رہا کرتے تھے، بچے تھے چھوٹے۔ حضور نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرمایا عائشہ اس بچے کے ذرا فرمائے چہرہ اس کا دھلوا دو نا۔ تو فرماتی ہے کہ میں بچے کا چہرہ دھونے لگی تو مجھے یہ بات ناپسند لگ رہی تھی کہ میں اس بچے کا چہرہ دھو رہی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ ایسے پکڑا، جھٹک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کے ہاتھ دھلوائے، اس کا چہرہ دھلوایا اور آپ نے ارشاد فرمایا اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ فرمائے کہ یہ لڑکی نہیں ہے، لڑکا ہے اور یہ بیٹا ہے، اولاد کا یہ حق ہے کہ ماں باپ اس کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئے۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت سیدنا امام حسن تشریف لا رہے تھے کہ آپ کا پیر پھسل گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر گئے نیچے اور جا کے امام حسن کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھایا اور آپ نے پھر قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمائے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ نے سجدہ لمبا کیا، امام حسین آئے آپ کی فرمائے پشت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے اور کافی دیر سجدہ لمبا ہو گیا۔ صحابہ کرام کو یہ خیال آیا فرمائے کہ یہ سجدہ اتنا لمبا ہو گیا ہے شاید کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پیش آیا یا وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمائے کہ تو اس صورت میں فرمائے یہ سجدہ لمبا ہوا اور جب امام حسین اتر گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی معاملہ پیش آیا کہ آپ نے سجدہ لمبا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نواسہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے اس کا مطلب پورا ہونے تک فرمائے کہ جلدی کرنا گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ جب تک وہ بیٹھا رہا میں نے بھی جلدی نہیں کی۔ تو سرکار نے اس طویل سجدہ فرمانے سے فرمائے چند فوائد فرمائے ہمیں عطا فرمائے کہ اپنی اولاد سے محبت
اور ان کا حق ادا کرنا ہے، اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اور امت کو اولاد کے ساتھ رحم کی تعلیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریح الولد من ریح الجنہ، فرمایا کہ اولاد کی خوشبو جو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو ہے، لہذا اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئیں، اور جب اولاد کے ساتھ ماں باپ اتنا پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں تو اولاد کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے والدین کا حق ادا کرے، ان کا ادب و احترام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری حدیث مبارکہ ایک بزرگ آئے اور آ کے اس نے اپنے بیٹے کی نافرمانی کے متعلق فرمایا کہ چند اشعار لکھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، جس میں اس نے اپنے بیٹے کی فرمایا کہ نافرمانی پر شکوہ اور شکایت کا اظہار کیا، اور ظاہر کوئی الفاظ نہ بولے اور وہی اشعار حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر سنائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلوایا، اور اتنے میں جبریل امین بھی آ گئے رب کا پیغام لے کر، اور جب وہ بزرگ آئے تھے اپنے فرمائے بیٹے کے لیے فرمائے محبت بھرے جملے بھی انہوں نے لکھے تھے، وہ دل میں انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ سامنے نہیں سنائے، اور جبریل امین آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ اس بزرگ صحابی سے فرمائیے نا اپنے بیٹے کی محبت کے جو اشعار اس میں لکھ رکھے ہیں وہ بھی تو سنائے نا۔ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرمائے کہ اے بزرگ سنائیے نا ذرا فرمائے وہ اشعار، تو اس نے کہا حضور یہ اللہ کے نبی کو پتا ہو سکتا ہے، فرمائے اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ تو میں نے دل میں رکھے ہوئے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا، کہا تمہیں کیا ہوا؟ فرمائے اپنے باپ کو فرمائے کہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور انہیں تکلیف دیتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، میں محنت کرتا ہوں کماتا ہوں اور میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا یہ فرمایا اپنے دل کی تختی پہ لکھے اور پھر سوچیں کہ ہم جو اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں کیا یہی سلوک ہمیں اسلام کی تابعداری کا حکم دے رہا ہے، یا فرمایا کہ ہم اسلام کے خلاف عمل کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان فرمائے تم اور تمہارا مال یہ تمہارے باپ کی ملکیت میں ہے، فرمائے یہ تمہارا باپ چاہے جس طرح بھی تمہارے مال میں تصرف کرے تم اسے روک نہیں سکتے، فرمائے چاہے تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپے بھی کما لو تمہارا باپ تمہارے مال میں بغیر پوچھے تصرف کر سکتا ہے، یہ اسے حق ہے، فرمائے تم بھی اس کی ملکیت میں ہو، تمہارا مال بھی اس کی ملکیت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، فرمائے جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں ان میں سے ایک ہو یا وہ دونوں ہوں فلا تقل لهما اف، تو ان کے سامنے اتنا بھی اونچی بات نہ کرو، اف تک بھی نہ کرو۔ جس طرح والدین کوئی سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں آگے سے ہمیں وہ بات پسند نہیں آتی تو ہر بات پہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے، اتنی بات بھی کہنے کی فرمائے ہمیں قرآن نے منع کیا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمائے ان کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی سے اچھے انداز سے محبت بھرے انداز سے گفتگو کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے چلا، فرمائے کہ اس کا گھر الگ تھا یا کہیں دور رہتا تھا، اب والدین کو ملنے کے لیے جانا، اس کے ہر قدم پہ اللہ اسے 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب جا کے والدین کے پاس بیٹھتا ہے محبت بھرے کلمات کہتا ہے، ان کے دل کو خوش کرتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، اور جب وہ خوش ہوتے ہیں پھر ان سے کلام کرنے کے بعد
ان سے ملنے کے بعد جب یہ واپس آتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ فرمائے ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ معلوم ہوا فرمائے ان والدین کا کتنا مقام ہے، ارے تیری دنیا بھی انہی کے صدقے سے ہے اور تیری آخرت بھی سنورے گی وہ بھی انہی کے صدقے سے۔ اگر والدین کی فرمائے دل سے ایک آہ بھی نکل گئی نا تو سوچ تیرے ساتھ کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا ہوگا، نہ تیری نمازیں قبول، نہ زکاتیں قبول، نہ حج قبول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین افضل من الصلاۃ والزکاۃ والصدقۃ والحج والعمرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ ان تمام عبادات سے افضل نیکی تیری والدین کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔